بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، سورہ کوثر کے دو پاورفل وظیفے آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ایک 3 دن کا وظیفہ ہے اور دوسرا صرف 1 دن کا ہے۔ محترم ناظرین، ان دونوں میں سے آپ جو وظیفہ بھی کریں گے انشاءاللہ آپ دعا دیا کریں گے۔ ناظرین، پہلے 3 دن والا وظیفہ بیان کرتے ہیں۔ سورہ کوثر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ، آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دنوں کے اندر اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ 3 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہے یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اس کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا، آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یا پھر آپ کے دشمن ہیں، ان سے آپ چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے آپ اپنا مقصد پورا کر سکتے ہو۔ آپ نے صرف 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازم پڑھیں۔ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کے آخری پارے میں ہے۔ آپ نے جمعرات کو یہ وظیفہ کرنا ہے اور ہفتے کو یہ وظیفہ ختم کرنا ہے۔ 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھ لے۔ اس کے بعد آپ نے 129 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ صبح نماز فجر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں، پھر نماز عصر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں۔ پہلے اول و آخر درود پڑھ لیں، پھر درمیان میں 129 دفعہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اور اسی طرح ہی آپ نے نماز عشاء کے بعد اسی طرح 1 دن میں 3 بار آپ یہ وظیفہ کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ حاجت مند ہیں تو اسی طرح 3 دنوں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وظیفے پر ہونا چاہیے۔ دل میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں لے کے آنا، پورا دھیان وظیفے اور اپنی حاجت پر رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی
ہر بھائی بہن کو اجازت ہے، اس کو پڑھنے کی کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یاد رہے یہ وظیفہ 3 دن اور ہر روز 3 بار کرنا ہے۔ اب دوسرا وظیفہ سورۃ الکوثر کا، جو صرف 1 بار کرنا ہے۔ ناظرین، کوئی بھی وظیفہ جس میں آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھنا چاند کے پہلے 14 دنوں میں وظیفہ کیا جاتا ہے۔ اب ناظرین 1 بار والا وظیفہ سن لیں۔ جمعرات کے دن سورہ کوثر کو آپ نے اسی طرح اول و آخر درود شریف اور 129 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھ کر آپ کسی ایک نوٹ پر دم کر کے پرس میں رکھ کر جیب میں ڈال لیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو غیب سے رزق عطا ہوگا۔ بس یاد رہے اس نوٹ کو خرچ نہیں کرنا، اور اگر کبھی خرچ ہو جائے تو دوبارہ نئے چاند میں نوٹ دم کر کے رکھ لیں۔ انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔